چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف. اسٹوری بہت خوفناک ہے. دوستوں ٹائٹل اور تھمبنیل سے آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ اسٹوری کس بارے میں، لیکن جو ٹائٹل میں اور تھمبنیل میں نے مینشن کیا وہ اسٹوری میں لاسٹ میں شیئر کروں گا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور اسٹوری سنانا چاہتا ہوں. یہ اسٹوری بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ پہلے اسے سن لیں، یہ بھی آپ کو اچھی لگے گی. اس کے بعد میں کالے جادو پر آپ کو اسٹوری سناؤں گا. بڑھتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف. یہ اسٹوری ہمیں کامران نے بھیجی ہے فرام حیدرآباد. چلتے ہیں ان کی اسٹوری انہیں کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم عدنان بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. میرا نام کامران ہے اور میں حیدرآباد سندھ سے ہوں. میں آپ کا سبسکرائبر بھی ہوں. میں آپ کی ساری اسٹوری سن چکا ہوں اور جب تک میں آپ کی اسٹوری نہیں سنتا مجھے نیند نہیں آتی. تو عدنان بھائی آج کی جو اسٹوری ہے وہ میرے دوست بلاول نے مجھے بھیجی ہے. یہ اس کے والد کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ ہے. ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں اور ہم دونوں کے والد آرمی میں ہوتے ہیں. یہ جگہ عمر کوٹ میں ہے. آپ کے بہت سارے لسنرز کو پتا ہوگا اس جگہ کے بارے میں. یہ بات 2017 کی ہے. اسی سائٹ پر تب ایک نیو چیک پوسٹ بنی تھی تو وہ بتاتا ہے کہ اس کے ابو کی ڈیوٹی وہاں پہ لگی تھی. وہ علاقہ کافی سنسان تھا. دور دور تک درختوں کے سوا آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. جبکہ آپ دوربین سے دیکھیں تو آپ کو انڈیا کا بارڈر نظر آتا ہے. دسمبر کے دن تھے اور سخت سردی کا موسم تھا. وہاں کا ٹمپریچر 10 ڈگری سے بھی کم ہوتا ہے اور وہاں بہت ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. وہ سارا ریگستانی علاقہ ہے. وہاں دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات. ان کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور تقریباً 8-9 بجے اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے تھے. انہیں ایک مخصوص ایریا دیا گیا تھا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چیک پوسٹ پر جس طرح سے فوجی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں کہ انہیں اپنے وین کے ساتھ اپنے ایریا میں گشت کرنا ہوتا ہے، جسے پیٹرولنگ بھی کہا جاتا ہے. مینس کہ وہ ادھر سے ادھر چل رہے ہوتے ہیں اور نظر رکھے ہوتے ہیں. اگر وہاں پر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو تو آپ نے اپنی یونٹ کو فوراً انفارم کرنا ہوتا ہے. تو اس کے والد کی بھی یہی ڈیوٹی تھی. اس کے والد آلریڈی کافی زیادہ چوکیوں پہ ڈیوٹی کر چکے تھے تو یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آرمی والوں کو ٹچ موبائل الاؤ نہیں ہوتے. جو کیپٹنز ہوتے ہیں وہی الاؤ ہوتے ہیں. تو اس کے والد کے پاس کی پیڈ والا فون تھا اور وہ اس سے اپنے گھر والوں سے رابطہ کر رہا تھا. تو بات کرتے کرتے اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہے تھے اور ادھر ادھر کا جائزہ بھی لے رہے تھے. تو جب وہ اپنی فیملی سے بات کر رہے تھے تو ان کی فیملی نے کہا کہ آپ کے پیچھے سے بہت سارے لوگ ہیں جو عجیب لینگویج میں آپس میں بات کر رہے ہیں اور بہت ہی اگریسو ہیں، جیسے کوئی آپس میں جھگڑ رہا ہو. تو سب سے پہلے تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ یہاں کوئی ہے تو نہیں. انہوں نے اپنے چاروں طرف نظر گھمائی اور کہا کہ آپ کو کس کی آواز آ رہی ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کی فیملی نے کہا کہ ابھی بھی آپ کے پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں. تو انہوں نے گھبرا کر کال کاٹ دی. تو انہوں نے ایک ہیوی ٹارچ لی اور ادھر ادھر چکر لگایا مگر انہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا. تو جب انہوں نے ٹارچ ادھر ادھر ماری تو انہیں دور کہیں کچھ روشنی نظر آئی. وہ اپنی ٹارچ آف کرتے ہیں اور لائٹس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ چلتے چلتے اتنا آگے آ جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں آ گئے. اس کے والد بتاتے ہیں کہ میں تقریباً 2 کلومیٹر پیدل چلا یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی اگر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو میں اپنے یونٹ کو انفارم کروں. مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا مگر میری ڈیوٹی تھی. وہ جیسے ہی ان کی لائٹس کے قریب جا رہے تھے وہ روشنی اس سے دور ہوتی جا رہی تھی. تو اسی طرح وہ لائٹس کے پیچھے چلتے چلتے 2 کلومیٹر دور آ گئے. تو وہاں ایک پراسرار سا پیڑ تھا. اس کے پاس جاتے ہی وہ روشنی غائب ہو گئی. انہوں نے اپنی ٹارچ آن کی کیونکہ اس ٹائم چاند کی روشنی بھی تھی. انہوں نے اپنی ٹارچ آن کر کے پیڑ کے آگے پیچھے سے جائزہ لیا مگر انہیں
وہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں کافی دور آ گیا ہوں، اور وہ پلٹ کر اپنی چوکی کے پاس جانے لگا تو پیچھے سے انہیں کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ پہلے تو اس کو وسپرنگ کی آواز آ رہی تھی کہ کوئی بہت سارے لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئے یہاں پر کیا مسئلہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہاں پر کچھ اور ہی معاملات ہیں، مجھے جلد سے جلد اپنی چوکی پر پہنچنا ہے۔ تو وہ جیسے جیسے چل رہے تھے ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ان کے پیچھے ہے، بہت زور سے ہنس رہا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے ہی والے تھے کہ انہیں یاد آیا کہ کسی نے کہا تھا کہ جب اس مخلوق کا سامنا ہو تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا سٹارٹ کر دی اور اپنی چوکی کی طرف بڑھنے لگے۔ تو جب انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی تو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو بہت زیادہ گھبرا گئے، اور اس گھبراہٹ میں ان کی ٹارچ بھی نیچے گر گئی اور وہ بند ہو گئی۔ تو اس ٹائم ان کی کیفیت یہ تھی کہ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا، اور خوف سے ان کا برا حال تھا۔ اور پھر انہیں کوئی پیچھے سے کوئی ان کا نام لے کر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ رک جاؤ۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اپنا ہی فوجی بندہ جو ان کو پیچھے سے بلا رہا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے ٹارچ وہیں رہنے دیا۔ تو انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، اور جب اپنی چوکی پر پہنچے تو وہاں واکی ٹاکی سے اپنی یونٹ سے کانٹیکٹ کیا، اور آگے سے انہیں کسی کی آواز آئی کہ جی بھائی بولو۔ انہوں نے کہا کہ آپ جلدی سے یہاں آؤ، یہ مجھے مار دیں گے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے فون پر مجھے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہمارے ہوا کیا ہے۔ میں نے کہا آپ بس جلدی سے آ جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا۔ تو اس کی یونٹ سے کچھ جوان آئے، کیونکہ وہ چوکی آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھی تو آنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ تو جیسے ہی وہ جوان وہاں پر آئے تو اس کے والد وہاں پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ان کو وہاں سے جلدی ریسکیو کیا جاتا ہے اور وہ لوگ اپنے یونٹ لے جاتے ہیں۔ ان کو پورے ایک ہفتے بعد ہوش آتی ہے۔ ڈر کی وجہ سے ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب بھی ان کو ہوش آتا تو کپ کپانے لگتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ اس کے بعد انہیں سخت بخار ہو گیا، اور کچھ دن کے بعد جب ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا میں نے جیسے ہی آپ کو کال کی تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت سارے آدمی ہیں جن کی ہائٹ 7 سے 8 فٹ ہے، اور جو چوکی کی وال ہوتی ہے وہ وہاں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو میں ان کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگا اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ تو اس کے والد بتاتے ہیں کہ جب میں بیمار تھا تو وہاں پر کسی اور سولجر نے بھی ڈیوٹی کی تھی، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ جگہ بہت پراسرار ہے، مجھے وہاں پر نہیں جانا۔ تو اس کے ابو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اس ایریا کو سیل کر دیا گیا اور وہاں پر کوئی چوکی نہیں ہے۔ وہ جب بھی یہ واقعہ یاد کرتے ہیں تو بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ تو عدنان بھائی یہ تھی میری سٹوری، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑھتے ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری فیملی میں جلدی شادی کرنے کا رواج ہے۔ 18 یا 19 کی ایج میں گھر والے شادی کر دیتے ہیں۔ یہ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے۔ میں 18 کی تھی اور تب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے سب نارمل تھا، بہت اچھا تھا۔ اس گھر میں 6 سال ہو گئے اور پہلے 2 سال بہت اچھے گزرے۔ اس دوران میری تائی امی نے میرا رشتہ مانگا اپنے بیٹے کے لیے، اور مما کے تھوڑے کلیشز چل رہے تھے ان سے، تو مما نے منع کر دیا، لیکن کبھی بھی وہ خود نہیں آئی تھی میرے رشتے کی بات کرنے۔ ہمیشہ فیملی میں کسی کے تھرو میسج بھجواتی تھی، لیکن مما نے ہر دفعہ نہ کی۔ جب اس گھر میں 3 سال ہوا تو مما کی بہت بری طرح طبیعت خراب ہو گئی کہ مما بیڈ پہ آ گئی، ان سے ہلا تک نہیں جاتا تھا۔ ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر مما نے بولا کہ گھر قرآن خوانی کروانی چاہیے۔ جب ہم نے قرآن خوانی کی تو مما ٹھیک ہو گئی، بالکل پہلے جیسے۔ اس کے بعد
میں جب 18 کی ہوئی تو میرا رشتہ وغیرہ دیکھنے کے لیے مما نے ایک میچ میکر کو بلوایا اور فیملی میں سبھی انہیں جانتے تھے۔ ہمارے گھر پر اس دن دعوت تھی اور فیملی کے سب لوگ آئے ہوئے تھے، تو میچ میکر بھی آ گئی اور تائی امی بھی وہیں تھی۔ میری تائی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ انہوں نے بتا دیا کہ میری مما نے انہیں رشتہ دیکھنے کو کہا۔ تو تائی امی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اتنا کیا جلدی ہے، 1.5 سال رک جاؤ پھر کر لینا۔ میں نے بولا آنٹی مما کو پتا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ انہوں نے مما کو بولا اتنی جلدی کیا ہے؟ خیر بات وہیں ختم ہو گئی اور اس کے بعد دیکھنے دکھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ یقین کریں گے جو ہمارے گھر آتا وہ خوش ہو کر مجھے پیسے دے کر جاتا، پر بعد میں خاموش ہو جاتا، کوئی کال نہیں کرتا۔ اس دوران نیو ایئر تھا، میرا بھائی اور اس کا دوست گئے ہوئے تھے، انہیں پولیس نے روک لیا، تو بیچ میں کچھ بابا کو جانتے تھے، انہوں نے میرے بھائی کو گھر چھوڑ دیا، لیکن اس کے دوست کو لاک اپ میں ہی رکھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہم نیچے بیسمنٹ میں سوتے تھے۔ مجھے اس دوران ہیئر فال ہونے لگ گیا تھا، بہت زیادہ، لائک وہ نارمل ہیئر فال نہیں تھا۔ ایک دن میں نیچے سب کے ساتھ بیسمنٹ میں تھی اور سب سو رہے تھے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے سائیڈ لی ہوئی تھی، تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا بلینکٹ نیچے کیا، لیکن میں نے اگنور کیا۔ اس کے بعد میری کمر پہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ٹچ کر رہا ہے فنگر سے آہستہ آہستہ۔ تب میں نے یوں بولا کہ تنگ نہ کرو، سونے دو، دوبارہ ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن میں روم میں بیٹھی تھی تو میری ہینڈ فری سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے وہ نیچے گر گئی، اور میں وہیں بیٹھی رہی اور سوچا کہ ہوا سے گر گئی ہوگی، یا یوں کہہ لیں کہ دل کو سمجھایا تھا کہ کچھ نہیں ہے۔ آپ یقین کریں جب میں چلتی تو مجھے ایسا لگتا میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، اور مجھے خواب آتے تھے کہ میرے پیچھے سنیکس ہیں، عجیب عجیب جانور ہوتے، بس یہی سب ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یا میں کہیں گر رہی ہوں اور مجھے کوئی بچا نہیں رہا۔ میرا یوں دل کرتا تھا کہ میں بس اکیلی اندھیرے میں بیٹھی رہوں اور بس روتی رہوں۔ میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، مما سے بھی نہیں۔ پھر سردیاں تھیں اور بابا کی ایک جگہ تھی، وہاں پتہ نہیں کیا ہوا کہ بابا کے پاس کچھ لوگ آئے سول کپڑوں میں، اور اس جگہ کی بات کر کے بابا کو ساتھ لے گئے اور لاک اپ بھیج دیا۔ ہمارے گھر میں عجیب سا ماحول ہو گیا تھا۔ خیر ایک ویک بعد جب بابا واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ مجھے خود نہیں پتا ہوا کیا، اور اس دوران مما نے بہت صدقے دیے، تو بابا گھر آ گئے، سب ٹھیک ہو گیا دوبارہ، پر عجیب سا ماحول تھا گھر کا۔ جب ہمیں 4 سال ہوئے یہاں آئے تو یہ سب چیزیں اور زیادہ ہو گئی۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میں جیسے بیٹھی ہوں اور بھائی گزرا میرے پاس سے، کبھی میری مما گزری ہیں، کبھی بابا، جبکہ بابا اور بھائی گھر بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن میں پھر بھی اگنور کرتی تھی، اور میں کبھی یوں کہہ دیتی تھی کہ تنگ نہ کرو۔ پھر میں نے سنا کہ ایسی چیزوں سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دن تہجد کا ٹائم تھا اور میں باہر گارڈن میں تھی، نماز پڑھ رہی تھی، تو میرے سامنے سے کوئی بلیک سی چیز گزری، کچھ شیڈو سا۔ پھر میں نے مما کو بتایا تو مما مجھے قاری صاحب کے پاس لے گئے، تو ان کو میں نے سب بتایا کہ مجھے خواب آتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گزرا ہے، چیزیں خود بخود گر جاتی ہیں، میں اندھیرے میں رہتی ہوں، اس سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو انہوں نے ہمیں ایک پیپر پہ کچھ لکھ کر دیا اور بولا کہ اس کو جلانا، اور کوئی وظیفہ بتایا، اور انہوں نے بولا کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے جیسا ایک ہم شکل پیدا ہوتا ہے جو ہمیں تنگ کرتا ہے، لیکن آئندہ کے بعد ایسا لگے کہ پیچھے کوئی ہے تو فوراً نہیں دیکھنا مڑ کر، اور اکیلے نہیں بیٹھنا، مما کے ساتھ بیٹھا کرو، اور جب بیٹھنا ہے لائٹ جلا کر بیٹھنا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اس کے بعد یہ سب زیادہ ہو گیا۔ جب میں سوتی تھی تو مجھے خواب آتا تھا کہ کوئی چیز ہے بلیک کلر کی، وہ میرے واش روم سے نکل کر میرے پاس آ رہی ہے۔ میں سوتی تھی تو میرے پاؤں پہ کوئی ٹچ کرتا تھا، میں نماز پڑھتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کوئی دیکھ رہا ہے۔ ایک دن رات کو میں فون یوز کر رہی تھی اور میں سونے کے لیے لائٹ آف کرنے کے لیے گئی، رات کے 3 بج رہے تھے، میرا روم لاسٹ پہ ہے،
تو میری ونڈو کے باہر لانڈری کی طرف ہے. میں جیسے ہی لیٹی ہوں لائٹ آف کر کے مجھے صاف سنائی دیا کہ کوئی چل کے کلیئر فٹ سٹیپس آئے تھے کہ کوئی چل کے میری ونڈو تک آیا. اور جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھی وہ پاؤں ویسے ہی واپس چلے گئے اور میں سو گئی. تقریباً 4:30 میری آنکھ کھولی. میں ہلکی نیند میں تھی. عدنان میں ابھی بھی بتا رہی ہوں تو میری ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو گئی. کوئی چیز تھی جس نے میری ونڈو سے سر نکالا ہوا تھا. اندر کو میرے ہیڈ بورڈ کے اوپر سے اس چیز کا سر دکھ رہا تھا اور اس کا ہاتھ میری گردن میں تھا اور کمرے میں صرف لیمپ کی روشنی تھی اور اس روشنی میں میں نے دیکھا اسے اور نہ پھر میں نے ادھر دیکھا نہ ادھر. اور میں باہر بھاگی اور بھائی کے کمرے میں جا کے لیٹ گئی. اور صبح میں نے مما بابا سے پوچھا کہ رات کو لانڈری ایریا آپ آئے تھے تو دونوں نے بولا نہیں. میں نے مما کو ساری بات بتائی. اس دوران ایک اور بہت بھاری مصیبت آ گئی ہمارے اوپر, بہت زیادہ بھاری. میرے بھائی کی بہت دشمنیاں بن گئی. یوں تھا ساری دنیا خلاف ہو گئی ہمارے, جو ہم نے کیا بھی نہیں اس چیز کو لے کر, جو ہمیں پتا بھی نہیں. اس دوران میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی, وضو کیا اور کرٹن ونڈو پہ کرنے کے لیے کرٹن صحیح کر رہی تھی. آپ یقین نہیں کریں گے, میں نے ونڈو کے باہر بہت لمبا آدمی دیکھا اور وہ آدمی نہیں تھا, ایک بلیک کلر کی چیز تھی جس کی باڈی تو انسان جیسی تھی لیکن اس کا فیس بالکل بکرے کی طرح تھا اور اس کے بڑے بڑے سین تھے. میں نے فوراً سے کرٹن آگے کر دیا اور نماز پڑھنے لگ گئی. اور اس پوری نماز میں یوں تھا جیسے مجھے اس ونڈو سے کوئی چیز دیکھ رہی ہے. عدنان بھائی مجھے خواب آنا شروع ہو گیا پھر سے, اور اس بار یہ خواب تھا جس پہ میری بس ہو گئی تھی. اس خواب میں میرا گھر تھا, میرا روم تھا اور کوئی چیز میرے روم کے دروازے میں کھڑی تھی اور وہ مجھے بول رہی تھی کہ میں آ گیا ہوں, پھر کدھر جاؤ گی, اب نہیں جاؤں گا میں تمہیں چھوڑ کے. اور اچانک سے خواب چینج ہوا. میرا بھائی, بابا, مما سب بری حالت میں اور وہ سب بول رہے ہیں سب ختم ہو گیا. میں اس دن بہت روئی, بہت زیادہ. میں صرف ایک بات کر رہی تھی کہ اللہ میری مدد کر, میں انسان تو میرے حالات سے واقف ہے, مجھے اس سب سے نکال دے. اور بتاتی چلوں کہ بھائی کے مسئلے کے بعد میرے ایک جگہ رشتہ ہو گیا اور عین منگنی کے دن وہ نہیں آئے. میرا رشتہ ٹوٹ گیا جب میری بس ہوئی اور میں نے یہ دعا کی تو عدنان بھائی پتہ نہیں کیوں میں نے یوٹیوب کھولا فون پہ اور وہاں پر پھول آ رہے تھے. میں نے وہ سنے اور میں بہت ہلکا فیل کرنے لگ گئی. خیر بھائی والا مسئلہ حل ہو گیا. میرے ساتھ پھر سے یہ سب شروع ہو گیا. میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی, میرا ہیئر فال ہونے لگ گیا تھا, میری باڈی پہ جگہ جگہ نشان بننے لگ گئے, پر پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی. پھر اس دوران مما کو پتہ نہیں کس نے کہا کہ ایک بندہ ہے وہ حساب لگاتا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ ہوا ہے کہ نہیں. تو خیر مما نے اس کو بلا لیا. وہ بندہ آیا, اس نے کہا کہ بالکل ہوا, اس لڑکی کے رشتے کی بندش کے لیے کیا اور اس نے کیل دیا کہ گھر کے چاروں کونوں میں لگا لو, بس بھیگنے نہیں دینا اسے. خیر مجھے وہ سب بکواس لگا, اتھینٹک نہیں لگا, اور میں نے مما کو بولا کہ اللہ جب تک نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور میں نے صرف اللہ سے امید لگائی. اس کے بیچ میں بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور نہ کچھ ان کی گاڑی کے آگے آیا, نہ کسی نے ہٹ کیا. بابا بتاتے ہیں کہ پلین روڈ تھا اور اچانک سے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور اتنا برا ایکسیڈنٹ تھا کہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ یہ بچ کیسے گئے. اللہ کا شکر تھا. خیر بہت مشکل آئی لیکن صبر کر کے گزاری. پھر ایک دن اللہ کی طرف سے مما کو ایک نمبر سے کال آئی اور وہ مما کی دوست تھی. باتیں وغیرہ ہوئی تو مما نے بتایا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو انہوں نے اپنی دوست کو بتایا, وہ بہت اللہ والی ہے. ان سے بات کی تو انہوں نے مما کو بتایا کہ آپ کی بیٹی پہ جادو کیا ہوا ہے رشتے کے لیے, اور اسی وجہ سے آپ کے گھر پہ مشکل آ رہی ہے اور آپ کی بیٹی سے یہ چیزیں آپ کے ہسبینڈ پہ جا رہی ہیں. پھر انہوں نے مجھ سے بات کی اور بولا کہ تمہیں بس باوضو رہنا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, بقایا سب مجھ پہ چھوڑ دو. تو کرتے کرتے سب کچھ ٹھیک ہو گیا. پھر دوبارہ وہی سب شروع ہو گیا اور انہوں نے بتایا کہ آپ گھر پہ خون کے چھینٹے پھینکیں, جو پہلے تو ہمیں مذاق لگا اور سب ختم ہو گیا.
سب نارمل ہو گیا، لیکن ابھی ریسنٹلی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا 6 سال میں میرے بھائی والا مسئلہ دوبارہ ہو گیا، اور وہ ایک مشکل وقت تھا اور ہر طرف سے راستہ بند ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ راستے نکالتے گئے۔ کہتے ہیں نا، جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں ایک راستہ کھلتا ہے، اور وہ روشنی کا ہوتا ہے، اور وہ معجزے کی شکل ہوتا ہے، اور بس وہی ہوا ہمارے ساتھ بھی۔ میرا رشتہ بھی ہو گیا ہے اور سب نارمل بھی ہو گیا ہے، لیکن پھر پچھلے دنوں سے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی گزرا ہو۔ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میں سو رہی تھی، ابھی پوری نیند میں نہیں تھی، اور پراپر کسی نے میرے کان کے پاس آ کر وسپرنگ کر کے میرا نام لیا پراپر طریقے سے، اور مجھے اس کی سانس کی آواز بھی آئی تھی۔ کان کے پاس، پر مسئلہ یہ کہ لائٹ چل رہی تھی اور پورا کمفرٹر میرے اوپر تھا اور روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو خیر، میں خوش ہوں، اور اگر یہ ایک اور امتحان ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اینڈ میں بس یہی کہوں گی کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں تو ہمت مت ہاریں، اور صرف اللہ کو اپنے دل کا حال بتائیں، اور وہاں سے مدد آئے گی جہاں گمان بھی نہیں آپ کا۔ آئی ہوپ آپ کو میری سٹوری پسند آئے گی۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔